تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى في موضع آخر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آمین. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے بعد، عید الفطر کے بعد آج شوال کا پہلا جمعہ عطا فرمایا. شوال کا اسلامی مہینے کے اعتبار سے 10واں مہینہ ہے. اس کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس کے بعد یہ سال ختم ہو جائے گا، پھر محرم سے اگلا سال شروع ہوگا. تو شوال المکرم کا مہینہ اکرام والا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے بعد ایک عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، تو وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے گویا کہ پورے سال ہی روزے رکھے. یعنی رمضان المبارک کے پورے مہینے کا روزے رکھنے کا ثواب وہ بھی مل گیا. اس کے بعد اگر اس شخص نے شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو گویا کہ اس کو 12 مہینے روزے رکھنے کا ثواب مل گیا. اب یہ 6 روزے چاہے تو کوئی ایک ساتھ رکھ لے، چاہے تو کوئی الگ الگ رکھ لے. مثال کے طور پر سب سے اچھا طریقہ اس کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہوتا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو شوال کے 6 روزوں میں اگر پیر کا روزہ رکھ لیا جائے تو اس میں دوہرا ثواب ہے. ایک تو شوال کے روزے کا ثواب، دوسرا پیر کے دن کا ثواب. اسی طرح دوسرا روزہ جمعرات کا رکھ لیا جائے تو اس میں بھی دوہرا ثواب ہے. ایک تو شوال کا روزے کا ثواب، دوسرا جمعرات کے روزے کا ثواب. تو اگر اس شوال کے مہینے میں پیر کا دن اور جمعرات کا دن روزوں میں گزارا جائے تو
مہینے میں 2 مرتبہ پیر آئے گا اور 2 مرتبہ 4 مرتبہ پیر آئے گا اور 4 مرتبہ جمعرات آئے گا، تو اس طرح یہ 8 روزے بن جائیں گے، تو شوال کے 6 روزے بھی مکمل ہو جائیں گے اور پیر اور جمعرات کا روزے رکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو کوشش کریں، ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے، پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی نیت کریں۔ پتہ نہیں اگلے سال شوال کا مہینہ ہمیں ملے یا نہ ملے۔ تو میرا عزیزو، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کو اس لیے مرحمت فرمایا تاکہ اس کے اندر اس کی روحانی ٹریننگ ہو، اس کی روحانی تربیت ہو، یہ گناہوں سے دور ہو جائے اور اللہ کے قریب ہو جائے، نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے، اس کے دل میں تقوی آ جائے۔ اب جس شخص نے رمضان میں خوب عبادت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ کو خوب یاد کیا، اب اس کو چاہیے کہ اس ٹریننگ کو آگے بھی قائم رکھے، یعنی اس عادت کو آگے بھی برقرار رکھے۔ اب رمضان کا مہینہ گزر گیا، رمضان میں جس طرح گناہوں سے بچا کرتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی گناہوں سے بچیں۔ جس طرح رمضان میں نماز کی پابندی کرتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی نماز کی پابندی کریں۔ جس طرح رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ جس طرح رمضان میں رات کو تراویح پڑھتے تھے، اب تراویح تو ہے نہیں تو کم از کم 2 رکعت تہجد ہی پڑھ لیں۔ جس طرح رمضان میں نیکیاں کرنے کا شوق تھا، اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی نیکیاں کرنے کا شوق ہو۔ یہ رمضان کا مقصد تھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، مطلب کیا ہے؟ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، اور عمل بھی کرتے ہیں۔ جس طرح ان سے کہا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اپنے 24 گھنٹے اللہ کے احکامات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ثم استقاموا، اور اس پر قائم رہتے ہیں، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتے، شیطان کی چالوں میں نہیں آتے، شیطان کے دھوکوں میں نہیں آتے، اور استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ نماز پڑھتے رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں نے آ کر ان لوگوں کو بشارت دی، خوشخبری دی۔ کیا دی؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ وہ فرشتے آتے ہیں، اور جس وقت یہ انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب آپ پریشان مت ہوں، اب آپ غم نہ کھائیں، کیونکہ آپ نے استقامت کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کیا ہے۔ اب آپ کو آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے جنت مل رہی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو میرا عزیزو، رمضان میں ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ اب رمضان کا مہینہ گیا ہے، چلا گیا ہے، اب بھی گناہوں سے بچانا، یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، یہی رمضان کا مقصد تھا۔ وہی فرشتے آگے کہتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے۔ کس کے دوست ہوں گے؟ کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارتا ہوگا۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہے جس کا تمہارا دنیا میں دل کرتا تھا، جس کا تمہارا دنیا میں دل کرتا تھا، جنت میں وہ ساری چیزیں ملیں گی، اور جس کے لیے تم دعائیں کرتے تھے جنت میں وہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی۔ لیکن کس کو ملیں گی؟ کہ جو اس وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ جس طرح رمضان میں رہتا تھا اس طرح غیر رمضان میں رہنے کی کوشش کرے گا۔ تو رمضان اب جا چکا ہے، رمضان اب نکل گیا ہے، جس نے اس کے اندر رمضان کی قدر کی وہ تو خوش قسمت ہے، لیکن اس خوش قسمتی کو برقرار رکھنے کے لیے اب بھی گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں گناہوں سے بچنا تھا، رمضان کے علاوہ جو مرضی کرو، ایسا نہیں ہے۔ عید الفطر والے دن شیطان اپنے چھوٹے شیطانوں کے ساتھ مل کر خوب روتا ہے، خوب چلاتا ہے۔ اس کے چھوٹے شیطان اس سے پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے سردار، آپ کیوں رو رہے ہو، آپ کیوں چلا رہے ہو؟ وہ بڑا شیطان ابلیس چھوٹے شیطانوں سے کہتا ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو معاف کر دیا، میں نے اتنی محنت سے ان کو دھوکہ دیا، میں نے اتنی محنت سے ان کو ورغلایا، وسوسے میں ڈالا، گناہ اس سے کروائے اور جہنم والے کام کروائے، لیکن عید الفطر والے دن وہ سارے ہی گناہ معاف ہو گئے، اس پر مجھے رونا آتا ہے۔ تو وہ اپنے چھوٹے فرشتوں کو کہتا ہے تم نے اپنا کام نہیں چھوڑنا، تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، جیسے ہی عید کی نماز ختم ہوگی تم سب کو آزادی مل جائے گی، مجھے بھی آزادی مل جائے گی۔ ہم نے پہلے سے زیادہ کوشش کرنی ہے تاکہ دوبارہ سے یہ انسان اللہ کا نافرمان بن جائے، ہم نے دوبارہ سے کوشش کرنی ہے تاکہ یہ دوبارہ مسجدیں خالی ہو جائیں، ہم نے دوبارہ کوشش کرنی ہے تاکہ یہ مسلمان نماز سے غافل ہو جائے، ہم نے دوبارہ کوشش کرنی ہے تاکہ یہ مسلمان قرآن کی تلاوت نہ کرے، ہم نے دوبارہ کوشش کرنی ہے تاکہ یہ اللہ کا ذکر نہ کرے۔ تو وہ شیطان اور اس کے چھوٹے شیطان دوبارہ سے انسانوں کے پاس آتے ہیں اور اپنا کام تیزی سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عید کے دن فجر کی جو نماز ہوتی ہے، عید کے بعد جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس میں مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے مسجدیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان دوبارہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، انسان دوبارہ غافل ہو جاتا ہے۔ ابھی تک تو رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے، اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی، وہ دل کے اندر وسوسہ ڈال ہی نہیں سکتا، وہ کوئی کام کاج یاد دلا ہی نہیں سکتا، وہ کوئی ایسی پلاننگ ڈال ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے رمضان میں نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیطان انسان کے جسم کے اندر ایسی طاقت رکھتا ہے کہ جس طرح انسان بغیر خون کے زندہ نہیں رہ سکتا، خون کی طرح وہ جسم کے اندر دوڑتا ہے۔ مومن دنیا تیری بستی نہیں اور جنت اتنی سستی نہیں، مومن دنیا تیری بستی نہیں، جنت اتنی سستی نہیں کہ تو دنیا میں جو مرضی کر لے اور جنت میں چلا جائے، نہیں، دنیا میں کام کرنا پڑے گا، دنیا میں اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، دنیا میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ دنیا میں دل چاہے گا میں آنکھوں سے گناہ دیکھوں، ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانا پڑے گا، تب جا کر جنت ملے گی۔ دل کرے گا کہ میں زبان سے اپنی مرضی کے مطابق جو مرضی کہتا رہوں، اس زبان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، تب جا کر جنت ملے گی۔ دل کرے گا اپنے کانوں سے جو مرضی سنتا رہوں، ان کانوں کو جو مرضی سننے سے بچانا پڑے گا، تب جا کر جنت ملے گی۔ اس جسم کو گناہوں سے بچانا پڑے گا، تب جا کر جنت ملے گی۔ مومن دنیا تیری بستی نہیں اور جنت اتنی سستی نہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں پاک کرنے کا مہینہ تھا، وہ ہماری روح کو پاک کر کے چلا گیا، اب ہمارا کام ہے اس کو پاک رکھنا۔
اس پاکی پر قائم رہنا، استقامت کے ساتھ رہنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر رمضان کے علاوہ یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں گمراہ نہ کر ہدایت کے ملنے کے بعد۔ کیا مقصد ہے؟ ہمیں رمضان میں ہدایت مل گئی، ہم رمضان میں گناہوں سے پاک ہو گئے، یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کرنے والا نہ بنا۔ ہمیں نماز پڑھنے والا بنانے کے بعد یا اللہ ہمیں بے نمازی نہ بنا۔ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنانے کے بعد یا اللہ ہمیں قرآن سے غافل کرنے والا نہ بنا۔ یہ ہے اس دعا کا مقصد۔ کوشش کریں اس دعا کو صبح اور شام پڑھیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور ہمیں اپنی خصوصی رحمت میں داخل کر دے، بے شک آپ تو بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھتے رہنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو پڑھیں گے نا سب یہ دعا؟ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب خطاوار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب گناہوں کے پتلے ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، نفسانی خواہشات بھی ساتھ لگی ہوئی ہے، شیطان ہمارا دشمن بھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہم بہت بڑے امتحان میں ہیں، ہم بہت بڑے امتحان میں ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر آزادی نہیں ہے، آزادی تو جنت میں ملے گی، آزادی تو جنت میں ملے گی۔ دنیا میں کوئی انسان آزاد نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کا ماتحت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس انسان کو جگہ جگہ بندہ کہہ کر پکارا، بندہ کہہ کر پکارا، یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے ابن آدم، اے ابن آدم، آدم کی اولاد بندہ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہاں پر بھی شروع میں کہہ رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب شب معراج پر لے جا رہے تھے اس وقت بھی کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے کر گیا۔ تو اللہ پاک نے جگہ جگہ کیا کہا؟ بندہ کہا، انسان کو بندہ کہا۔ بندہ اس لیے کہا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کے حکموں میں بندہ ہوا ہے، اللہ کے حکموں میں بندہ ہوا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں رہنا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق رہنا ہے۔ اسی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بندہ۔ اب کسی انسان کو اگر کوئی باندھے تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ بندھا ہوا ہے، یہ رسی سے بندھا ہوا ہے، یہ تاروں سے بندھا ہوا ہے، یہ فلاں چیز سے بندھا ہوا ہے۔ کیوں بندھا ہوا ہے؟ یہ اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتا، یہ اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا، اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی انسانوں کو دنیا میں باندھا ہوا ہے، انسانوں کو اپنے حکموں میں باندھا ہوا ہے۔ اے انسانوں، تم سارے اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے بن کر رہو، تم سب اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے بن کر رہو۔ یہ تمہاری خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، تمہاری خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، یہ ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر تمہیں پیاس لگتی ہے، ضرورت کے مطابق پانی پیتے ہو، زیادہ پی نہیں سکتے۔ یہاں تمہیں بھوک لگتی ہے، ضرورت کے مطابق کھانا کھاتے ہو، زیادہ کھا نہیں سکتے۔ یہاں تمہیں دودھ پینا ہوتا ہے، ضرورت کے مطابق پیتے ہو، زیادہ پی نہیں سکتے، چونکہ دنیا ضرورت کی جگہ ہے۔ وہ جنت جس میں دودھ کی نہریں ہوں گی،
وہ جنت جس میں شہد کی نہریں ہوں گی، وہ جنت جس میں میٹھے میٹھے شربتوں کی نہریں ہوں گی، وہ روح افزا سے اچھی نہریں، وہ نورس سے بھی اچھی اچھی نہریں، وہ گلاب کی نہریں، وہ چمیلی کی نہریں، وہ مختلف پھولوں کے رسوں والی نہریں۔ اے میرے بندے، وہ ہے ہمیشہ والی جنت، وہ نہ تو تیجے ختم ہوگی، نہ تیری عمر کم ہوگی، نہ تیری عمر زیادہ ہوگی، ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے۔ آنکھوں میں روشنی ختم نہیں ہوگی، کانوں میں سننے کی طاقت ختم نہیں ہوگی، یہ زبان کے ذائقے ختم نہیں ہوں گے، یہ دانت نہیں ٹوٹیں گے، یہ بالوں میں سفیدی نہیں آئے گی، یہ ہاتھوں میں کمزوری نہیں آئے گی، یہ ٹانگوں میں کمزوری نہیں آئے گی، یہ چہرے پہ جھریاں نہیں آئیں گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہمیشہ کی زندگی وہ جنت کی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر میرے بندے بن کر رہو۔ یہ دنیا کی نعمتیں تمہیں سمجھانے کے لیے دی ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے۔ یہ دنیا میں تم لذیذ کھانے کھاتے ہو، مثال کے طور پر پھل فروٹ کھاتے ہو، آم کھاتے ہو، یہ آم ایک نمونہ ہے، اصل آم جنت میں ہے۔ یہ تم امرود کھاتے ہو، امرود ایک نمونہ ہے، اصل امرود جنت میں ہے۔ یہ تم انار کھاتے ہو، انار ایک نمونہ ہے، اصل انار جنت میں ہے۔ یہ تم اسٹرابیری کھاتے ہو، یہ تم مختلف فروٹ کھاتے ہو، یہ جتنے بھی فروٹ ہیں یہ سارے نمونے ہیں، اصل جنت میں ہیں۔ یہ تم مختلف سبزیاں کھاتے ہو، یہ سبزیاں سب نمونہ ہیں، تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے ہیں، اصل سبزیاں، اصل ذائقے جنت میں ہیں۔ اے دنیا کے انسانوں، دنیا میں اللہ کے بندے بن کر رہو۔ تم اپنی مرضی کے مطابق نہ رہو، جنت میں تمہاری مرضی چلے گی۔ جس نے دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، قیامت والے دن جنت میں بھیجنے کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے، اے میرے بندے، تو دنیا میں میرا بندہ بن کر رہا تھا، میری چاہت کے مطابق رہا تھا، میری مرضی کے مطابق رہا تھا، آج تیری مرضی ہے، آج تیری چاہت ہے، جا جو مرضی کر، جا جو مرضی کھا۔ نمازیں ختم ہو چکی، وہ پابندیاں ختم ہو چکی، وہ گناہوں کی پابندیاں ختم ہو چکی، اب جو دل کرتا ہے کھا، اب جو دل کرتا ہے پی۔ دیکھ تیرے لیے میں نے حوریں رکھی ہیں، دیکھ تیرے لیے میں نے حور عین رکھی ہے، وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، وہ جس کے چلنے کا انداز اتنا خوبصورت ہوگا کہ 70 سال صرف چلنے کے انداز کو دیکھتا رہے گا۔ وہ حوریں کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں نہ تو کسی انسان نے اس کو دیکھا، نہ کسی جن نے اس کو دیکھا، نہ کسی کے دل و دماغ میں آ سکتی ہیں۔ اتنی خوبصورت حوریں، اتنی پیاری حوریں، آج بھی وہ حوریں اپنے جنتیوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ آج بھی وہ حوریں دنیا میں، یہ جنتی جنت میں جانے والا جب چلتا ہے اللہ سے دعا کرتی ہیں، یا اللہ جلدی سے اس کو بھیج دے، یا اللہ جلدی سے اس کو جنت میں بھیج دے۔ لیکن کس کے لیے دعا کرتی ہیں؟ جو دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے۔ وہ حوریں اللہ سے دعا کرتی ہیں، یا اللہ اس کو جلدی سے ہمارے پاس بھیج دے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ خوبصورتی ہوتی کیا چیز ہے۔ اس نے تو دنیا کی خوبصورتیاں دیکھی ہیں، وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت بھی اگر سمندر کے اندر تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھا نہیں ہوگا۔ وہ جنت کی حور اگر سمندر کے اندر تھوک ڈال دے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ یہ واحد انسان ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اختیار دیا، الگ الگ کپڑے پہنتا ہے۔ وہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، اس کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کپڑے چینج کر سکے۔ یہ اشرف المخلوقات انسان ہے، لال کپڑا پہنے چل، اچھا ہے تجھے خوبصورت، تیری خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، پنک کلر کا پہن لے، ہرے کلر کا پہن لے، گلابی کلر کا پہن
پہن لے، سفید کلر کا پہن لے، کالے کلر کا پہن لے، جو دل میں آئے پہن لے، کیوں اختیار ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اشرف المخلوقات ہے۔ وہ بادشاہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن کپڑے نہیں بدلتا، اس کو اختیار ہی نہیں ہے، اسی ایک کپڑے میں رہتا ہے جو قدرت نے اس کو پہنائے ہیں۔ اے انسانوں اپنی قدر کر لو، اے انسانوں اپنی قدر کو پہچانو، تم اشرف المخلوقات ہو، تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہو، تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہو، تم واحد مخلوق ہو جس کو اللہ پاک نے اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، کسی کو نہیں بنایا، جنات کو نہیں بنایا، فرشتوں کو نہیں بنایا، اتنی بڑی بڑی مخلوق ہیں، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، ایک صرف انسان کو بنایا۔ اے انسانوں، دنیا میں اللہ پاک نے تمہیں اختیار دیا ہے، وہ فرشتوں کو، وہ دیگر مخلوقات کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا خلیفہ ہے، اس کے اندر معاف کرنے کی صفت بھی ہے، یہ معاف کرنے کی صفت اللہ کی ہے، یہ معاف کرنے کی صفت اللہ کی ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، معاف کرنے کو پسند کیا کرو، اے دنیا کے انسانوں ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو، دل میں نہ رکھا کرو، کسی سے بدلہ نہ لیا کرو، یہ بدلہ لینے کی صفت شیطان کی ہے، یہ بدلہ لینے کی صفت شیطان کی ہے۔ کیوں شیطان کی ہے؟ جس وقت اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے غرور کیا، اس نے تکبر کیا اور کہنے لگا میں اس سے بدلہ لوں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے نافرمان بنا دیا، مجھے مردود کر دیا، مجھے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا، آج کے بعد سے میں آدم کا بھی دشمن ہوں، اس کی اولاد کا بھی دشمن ہوں۔ تو اے دنیا کے انسانوں، بدلہ لینے کی صفت کس کی ہے؟ شیطان کی ہے، شیطان بدلہ لیتا ہے، اللہ کی صفت ہے معاف کرنا، اللہ کی صفت ہے معاف کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے معاف کرنا سیکھو، صلہ رحمی کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے اعلیٰ صفت معاف کرنا تھی، یہ ایسی معافی کی صفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے ڈالی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو، اتنے بڑے بڑے کافروں کو فتح مکہ کے وقت معاف کر دیا تھا، فتح مکہ کے وقت اس وحشی کو بھی معاف کر دیا، وہ وحشی جس نے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مارا تھا، اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وحشی کو بھی معاف کر دیا تھا۔ تو میرے عزیزو، ہم تو اس نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نے معاف کرنے کو پسند کیا۔ ایک مرتبہ جس وقت طائف کے بازار کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے بچے کافروں کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مار رہے تھے، اتنے پتھر مارے، اتنی کنکریاں ماری کہ خون مبارک جسم سے نکلتا پاؤں مبارک سے ہوتا ہوا جوتے مبارک میں بھر گیا۔ سوچیں کتنی کنکریاں ماری ہوں گی، ذرا تصور تو کرے کتنے پتھر مارے ہوں گے کہ خون بہتا ہوا چپل میں، جوتے مبارک میں آ گیا اور چپل مبارک سے خون باہر نکلنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ رہے ہیں اور خون گرتا جا رہا ہے، ذرا تصور تو کریں کتنے پتھر مارے ہوں گے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ اسی وقت مجھے حکم دیں، یہ جو طائف کے پہاڑ ہے میں ان دونوں پہاڑوں کو اسی وقت ملا دیتا ہوں، یہ سارے اسی وقت مر جائیں گے۔
وہ فرشتوں کا سردار جس کے صرف ایک ہاتھ کھولنے پر پورا مشرق ڈھک جاتا ہے، جس کا دوسرا ہاتھ کھولنے پر پورا مغرب ڈھک جاتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ حکم دیں میں ان پہاڑوں کو اسی وقت ملا دوں، اس نے اتنا ظلم کیا، ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں نہیں جبرائیل، نہیں میرے پیارے دوست، ان لوگوں کو نہیں پتا میں اللہ کا رسول ہوں، ان لوگوں کو نہیں پتا میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اگر ان کو پتا ہوتا تو کیا یہ میرے ساتھ ایسا کرتے؟ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو انشاءاللہ انہی بچوں میں سے وہ لوگ ایمان لائیں گے، انہی بچوں میں سے لوگ ایمان لائیں گے۔ اے جبرائیل، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے معاف کرنے والے تھے۔ یہ معافی کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ بدلہ لینا کس کی صفت ہے؟ شیطان کی صفت ہے۔ اب خود ہی فیصلہ کر لیں کس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو میرا عزیزو، یہ رمضان کا مہینہ انہی چیزوں کے سکھانے کے لیے آیا تھا، انہی باتوں کے بتانے کے لیے آیا تھا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سورہ کاف کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے ہی انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شیرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اللہ ہماری شیرک سے بھی قریب ہے۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو آپ فرما دیں اللہ آپ کی شیرک سے بھی قریب ہے۔ تو وہ اللہ ہماری شیرک سے بھی قریب ہے، وہ اللہ ہماری دعا کے کرنے کے انتظار میں ہے، وہ اللہ ہمارے مانگنے کے انتظار میں ہے۔ شیرک سے بھی قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شیرک سے بھی قریب ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے بندے میں تجھے تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، میں تجھے تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے بیٹھا ہو تو باپ بیٹے کو بولتا ہے بیٹا میں تجھے تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، بیٹا میں تجھے تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ ماں اپنے بیٹے سے بولتی ہے بیٹا میں تجھے تجھ سے زیادہ جانتی ہوں کیونکہ میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے اپنی گود میں کھلایا ہے، میں تجھے تجھ سے زیادہ جانتی ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ وہ اس کی ایک ایک چیز سے واقف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے آپ کو کیا بیماری ہے۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جواب دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتے ہیں اگر ڈاکٹر ان سے پوچھے کیا ہوا ہے تو مریض بولتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کیا ہوا ہے، آپ کے پاس اسی لیے تو آیا ہوں تاکہ آپ چیک کریں مجھے کیا ہوا ہے۔ بظاہر بیماری کس کو ہے؟ اس مریض کو ہے، لیکن ڈاکٹر کو اس لیے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ماہر ہوتا ہے،
ڈاکٹر ماہر ہوتا ہے، نفس دیکھ کر پہچان لیتا ہے، حکیم نفس دیکھ کر پہچان لیتا ہے، چہرے میں آنکھوں کے پیلے پن سے پہچان لیتا ہے، چہرے پر پیلے پن کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے، بظاہر اس کو بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ ماہر ہوتا ہے اپنے علاج کا، اسی وجہ سے مریض کو کہتا ہے میں آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، اس وقت آپ فلاں بیماری میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں اے میرے بندو، اے میرے انسانوں، میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شیرک سے بھی قریب ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ وہی اللہ آگے فرما رہے ہیں اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، کہ جب دو فرشتے اس کے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوتے ہیں، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، وہ دونوں فرشتے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کہنے والا کوئی بات کہے ہم فوراً نوٹ کر لیں۔ وہ دو فرشتے کون ہیں؟ کرامن کاتبین۔ کون ہے دو فرشتے؟ کرامن کاتبین، ایک ہے سیدھے ہاتھ کا، ایک ہے الٹے ہاتھ کا۔ یہ دونوں فرشتے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہر کسی کے ساتھ موجود ہیں، میرے ساتھ بھی موجود ہیں، آپ کے ساتھ بھی موجود ہیں، مجھے اور آپ کو دکھتے نہیں ہیں لیکن ایک وقت آئے گا دکھ جائیں گے، ایک وقت آئے گا دکھ جائیں گے۔ کب دکھیں گے؟ کب دکھیں گے؟ آگے فرما رہے ہیں اللہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، آ گئی وہ موت کی بے ہوشی، آ گئی وہ موت کی بے ہوشی جس نے تمہارے سارے پردے پاش کر دیے۔ آج وہ کرامن کاتبین دکھنے لگ گئے، آج وہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ بھی دکھ رہا ہے، آج وہ الٹے ہاتھ کا فرشتہ بھی دکھ رہا ہے، آج وہ ملک الموت بھی دکھ رہا ہے، آج وہ فرشتے آنے والے بھی دکھ رہے ہیں۔ کب دکھ رہے ہیں؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، آ گئی وہ موت کی بے ہوشی، دنیا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، آگے والی زندگی دکھنے لگ گئی۔ وہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ جو ابھی تک تو دکھ نہیں رہا تھا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، وہ الٹے ہاتھ کا فرشتہ ابھی تک تو دکھ نہیں رہا تھا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور دیکھنے والے نے اچھی طرح دیکھنا شروع کر دیا۔ اور وہ ملک الموت اس نے جان نکالنا شروع کی، اس کے پاؤں کی انگلیوں سے جان نکالنا شروع کی، اس کی رگوں میں سے جان نکالنا شروع کی، اور وہ تڑپنا شروع ہو گیا۔ ایک وقت آیا اس کے دل کے پاس سے جیسے ہی جان نکلی اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیوں کھلا رہ گیا؟ کہ سانس آنا بند ہو گئی، صرف نکل رہی ہے۔ اس وقت جو انسان دنیا میں زندہ ہے وہ دو طریقے سے سانس لیتے ہیں، وہ دو طریقے سے سانس لیتے ہیں، ایک ہوتی ہے سانس لینا، ایک ہوتا ہے سانس کو باہر نکالنا۔ سانس لینا اور باہر نکالنا، یہ دونوں کنیکشن جس کے چل رہے ہیں وہ زندہ ہے۔ سکرات موت کے وقت ایک کنیکشن بند ہو جاتا ہے، صرف نکلنے والا کنیکشن باقی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے منہ سانس لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن آتی نہیں ہے، صرف جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے وہ جانے والی سانسیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، دل کے پاس سے روح نکل جاتی ہے، اس کا منہ کھلا کھلا رہ جاتا ہے، وہ آنکھیں ان فرشتوں کو دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، ہر کسی کے پاس وہ دن آنے والا ہے، بچ کوئی نہیں سکتا، بھاگ کوئی نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے دنیا کے انسانوں تم جہاں مرضی چلے جاؤ موت سے نہیں بچ سکتے، موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ اے دنیا کے وزیر اعظم، اے دنیا کے صدر، اے دنیا کے بادشاہ، تیرا بھی آخری انجام موت ہے۔ موت اس بادشاہ سے نہیں بچا سکے گی، موت ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹری سے نہیں بچا سکے گی، موت مولانا صاحب کو نہیں بچا سکے گی، موت مفتی صاحب کو نہیں بچا سکے گی، موت کسی کو نہیں بچا سکے گی، موت سب پر آ کر رہے گی۔ تو اسی موت کی تیاری کے لیے
اسی قبر کی تیاری کے لیے آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، اپنے اس وقت کو غنیمت سمجھو، اپنی اس جوانی کو غنیمت سمجھو، اپنی اس مصروفیت کو غنیمت سمجھو، اپنے اس مال و دولت کو غنیمت سمجھو، اور اپنی اس زندگی کو غنیمت سمجھو۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب رمضان تو ہے نہیں، رمضان کے بعد بھی ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے، چاہے وہ آنکھوں کا گناہ ہے، چاہے وہ زبان کا گناہ ہے، چاہے وہ کانوں کا گناہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہے، گناہ چاہے چھوٹا ہو، گناہ چاہے بڑا ہو، گناہ گناہ ہوتا ہے، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ تو ہر طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچیں، کبیرہ گناہوں سے بھی بچیں، اور کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، نماز کا چھوڑنا ہے۔ یہ شیطان سب سے پہلے نماز سے دور کرے گا، جب نماز سے دور ہو جائیں گے تو دیگر گناہ خود ہی ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہی ہے جو انسان کو بری باتوں سے روکتی ہے، یہ نماز ہی ہے جو انسان کو فحش باتوں سے روکتی ہے، یہ نماز ہی ہے جو انسان کو ہر طریقے سے ہر گناہ سے روکتی ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ تو سب نماز پڑھتے رہیں گے نا انشاءاللہ، پانچوں وقت کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، یہاں سے جانے کے بعد بھی نماز پڑھیں گے، یہاں سے جانے کے بعد اس برے ماحول میں تو نہیں جائیں گے، اس گندے ماحول میں تو نہیں جائیں گے، اس نشے والے ماحول میں تو نہیں جائیں گے۔ عید کے چوتھے دن ہماری گلی کے کونے پر ایک شخص گرا پڑا تھا، عید کے چوتھے دن ہماری گلی کے کونے پر ایک شخص گرا پڑا تھا۔ لوگوں نے جا کر دیکھا کہ کون شخص گرا ہے، پتہ چلا فلاں گلی میں سے ایک شخص آیا تھا، یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، کوئی چیز کھا رہا تھا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کو اٹھایا تو پتہ چلا یہ کئی مہینوں سے نشہ کرتا تھا، کئی مہینوں سے نشہ کرتا تھا۔ اب اس نشے کی اتنی بری عادت اس کو پڑ گئی تھی کہ عید کے دنوں میں نشہ ملا نہیں، عید کے دنوں میں چھٹیاں تھی، نشہ ملا نہیں، اس سے برداشت نہیں ہوا، ایک دن مزید زندہ رہا، عید کے 3 دن زندہ رہا، عید کے بعد چوتھے دن صبح سے شام تک زندہ رہا، شام ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نشے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ ہسپتال لے کر گئے اہل محلہ والے، انہوں نے بتایا اس کے جسم کے اندر اس نشے کی وجہ سے اتنا نقصان ہو گیا تھا کہ اس کے پھیپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اس کے پھیپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور اس کا جو جگر ہے وہ کام نہیں کرتا تھا، فلاں بیماری اس کو لگ گئی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر ہی اندر اس کا پورا جسم کھوکھلا ہو گیا تھا۔ اب چونکہ اس کی عمر ابھی کم تھی، 20 سے 25 سال کا نوجوان تھا، اور اس جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ وہ نشہ کرتا تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ نشہ بظاہر اس کے اندر خوبصورت خوشبوئیں ملا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے، تاکہ خوشبو سونگھنے کے بعد دل کرتا ہے کہ شاید جس طرح خوشبو اچھی ہے یہ کھانے والی چیز بھی اچھی ہوگی۔ تو اس نشے سے خود کو بچانا ہے، اس نشے سے خود کو بچانا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد بھی اس برے ماحول میں، گندے ماحول میں نہیں جانا۔ اگر کوئی جائے گا، اگر کوئی چلا جائے گا تو کسی کا کچھ نہیں جائے گا، اس کا اپنا ہی نقصان ہے، اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ جوانی بھی ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ پھر جب اس کو اگر دنیا میں توبہ کی توفیق ملی، توبہ کی توفیق ملنے کے بعد ایک افسوس ضرور ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی جوانی کو قیمتی بنا لیتا،
لیکن اس نشے کی وجہ سے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ توبہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، توبہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ یہ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے ہی نشہ کرنے والے لوگ آج بھی باہر، ان کو یہ باتیں نہیں پتہ، ان کو قرآن و حدیث کی باتیں نہیں پتہ، ان کو یہ دینی ماحول نہیں ملا۔ اس وجہ سے ان کے لیے بھی دعا کریں، جب کبھی ان سے سامنا ہو ان کو سمجھائیں، کوشش کریں کہ ان سے اس نشے سے توبہ کریں۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب